بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کینڈیڈیٹس، پی پی ایس سی لیکچرر اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے. تو اس لیکچر میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور مبارک ہے، تو ان کے دور میں کیا حالات تھے اور کیا واقعات اور کیا فتوحات ہوئیں، اس پہ بحث کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر ہوئے، تو اس وقت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور طائف، یہ تین جو مین بڑے شہر تھے، ان کے علاوہ تقریباً تمام عرب علاقوں میں کچھ لوگ مانعین زکوٰۃ بن گئے، کچھ قبائل مرتد ہو گئے، کہیں پہ لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین تھے. تو پورے عرب میں شورش ایک قسم کی وہ بپا ہو گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ کا بھی مقابلہ کیا، مرتدین اسلام کا بھی مقابلہ کیا. جیسا کہ مدعین نبوت میں سے طلحہ بن خویلد اسدی تھا، بنی اسد قبیلہ سے، تو اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور آپ نے انہیں میدان بزافہ میں شکست دی، اور طلحہ اپنی بیوی نوار کے ساتھ شام فرار ہو گیا. اور اسی طرح مدعیان نبوت میں سے اسود انسی تھا، جس نے صنعاء میں نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لیکن اسے تو حضرت فیروز دیلمی نے ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن اس کی جگہ پہ پھر قیس بن عبد یغوث اور عمر بن مادی کرب، ان لوگوں نے وہاں کے جو باغی تھے ان کی قیادت سنبھالی ہوئی تھی. تو ان سے مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کی وہاں پر حمایت کرنے کے لیے حضرت مہاجر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ فرمایا. اسی طرح مدعیان نبوت میں سے مسیلمہ کذاب تھا، تو اس کے ساتھ پھر مسلمانوں کی جنگ یمامہ ہوئی. بیسیکلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، لیکن کیونکہ ان کی تعداد قلیل تھی اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت بڑی جمعیت تھی، تو یہ اس کی سرکوبی نہ کر سکے. تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو طلحہ بن خویلد اسدی والی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، ان کو بھیجا گیا. تو یہاں پر پھر مسلمانوں نے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کی، اور مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا. تو اسی طرح سجاح بنت حارثہ تھی، جس کا تعلق قبیلہ بنی تمیم کی شاخ بنی یربو سے تھا، اور اسی طرح اس کا معاون جو تھا وہ مالک بن نویرہ بنا ہوا تھا. تو ان کے مقابلہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہ سجاح بنت حارثہ فرار ہو گئی، اور جو مالک بن نویرہ تھا اسے قتل کر دیا گیا. اگرچہ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ، اور اسی طرح مالک بن نویرہ کے بھائی مسم بن نویرہ کے کہنے پہ، کہ مالک بن نویرہ نے دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آیا تھا، اسلام کا اس نے اقرار کیا تھا، تو اس کا خون بہا ادا کر دیا تھا. تو اسی طرح بحرین کا علاقہ جو تھا، جو عہد رسالت مآب میں وہاں کا حاکم تھے منذر بن ساوا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ وہاں پر جو ہے شورش پھیل گئی تھی. تو اس میں ایک قبیلہ جو ہے وہ عبد القیس تھا، اور اسی طرح قبیلہ بکر کا جو سردار تھا حتم، اس نے بغاوت کر دی تھی. تو ان کی سرکوبی کے لیے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا، اور جو قبیلہ عبد القیس تھا، جو ثابت الاسلام رہے تھے، انہوں نے بھی پھر مسلمانوں کا ساتھ دیا. اور اسی طرح عمان کا علاقہ، اور عمان میں مہرہ کا علاقہ،
وہاں پہ لقیط بن مالک ذوالتاج تھا، اس نے بغاوت کر دی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن محسن اور حضرت عرفجہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، تو انہوں نے جا کے وہاں پر جو بغاوت ہے وہ ختم کی۔ اور پھر اسی طرح حضرموت کا علاقہ اور کندہ کا علاقہ جو تھا، تو وہاں پہ اشس بن قیس جو کندی ہے اس نے بغاوت کی ہوئی تھی، تو اس کی سرکوبی کے لیے بھی حضرت مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل اپنی باقی مہمات سے فارغ ہو کے پہنچے، تو ان کی سرکوبی کی گئی۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ میں سے قبیلہ بنی ابس تھا، بنی زبیان تھا، تو بنی ابس اور بنی زبیان جو ہیں ان کی سرکوبی کے لیے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے ان کی سرکوبی کی ہے۔ تو اس طرح 7-8 مہینوں کے عرصہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست سے تمام جزیرۃ العرب کو دوبارہ وہاں پہ اسلام کے علم کو بلند کر دیا، اور 11 لشکر جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے تھے، جیسا کہ ہم اس سے قبل اپنے ایک لیکچر میں 11 مہمات کے نام سے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں، تفصیل وہاں پر جو ہے ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تو جب پورا عرب جو ہے دوبارہ سے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی فتوحات کے لیے اور عراق کی فتوحات کے لیے لشکر جو ہے وہ روانہ فرمائے۔ تو سب سے پہلے عراق کی فتح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں، اور اسی طرح حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں 2 لشکر بھیجے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے جانے سے پہلے ہی قبیلہ وائل کے 2 سردار تھے، مسنہ بن حارثہ اور اسی طرح حضرت سوید عجلی رحمہ اللہ، تو وہ اس سے پہلے ہی ایرانیوں کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کی مہم پہ ایرانیوں کے مقابلے میں آئے، تو سب سے پہلے جنگ سلاسل ہوئی، اور اس میں ایرانی جو سردار تھا ہرمز تھا، اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست سے دوچار کیا۔ تو یہ پہلی جنگ ہے ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی خلافت راشدہ میں، جس میں حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر جنگ مزار ہوئی، جس میں ایرانی سردار کارن کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی۔ اس کے بعد جنگ بلجہ ہوئی، جس میں انزرگر جو سردار تھا ایرانیوں کا، اسے شکست ہوئی۔ اور اس کے بعد چوتھی جو جنگ ہے جنگ اویس یا لیس، اس میں بہمن جو ہے وہ اس کے ساتھ عربی لوگ بھی تھے حمایت میں، تو انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی۔ اور 5ویں جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ ہیرا کے نام سے ہے، لیکن وہاں پر پھر ہیرا کے جو باسیان تھے انہوں نے مصالحت کر لی تھی، اور 1,90,000 درہم جو ہے وہ جزیہ جو ہے مقرر ہوا تھا، اور وہاں پہ پھر حضرت خالد بن ولید نے ققاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور آگے بڑھے تو جنگ انبار یا ذات العیون کے نام سے جنگ جو ہے مشہور ہے، وہ ہوئی، یہ 6ٹھی جنگ تھی۔ تو اس میں شہریار حاکم سبات کو مسلمانوں نے شکست دی۔ اس کے بعد جو ہے جنگ عین التمر ہوئی، جس میں بہرام چوبین کا لڑکا مہران اور اسی طرح عربی قبائل بھی تھے، عکا بن عکا عربی ایک سردار تھا، اس کی سرکردگی میں تو انہیں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی۔ تو یہاں پہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہیں حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امدادی جو خط پہنچا امداد لینے کے لیے، انہوں نے دومت الجندل کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید پھر یہاں سے دومت الجندل پہنچے، تو دومت الجندل میں 2 سردار تھے، ایک عقیدر بن عبد الملک تھا اور ایک جودی تھا، اور یہ دونوں اس موقع پہ قتل کر دیے گئے، اور یہاں پر قلعہ پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے افواج کو ہیرا کی طرف واپس روانہ بھیج دیا، اور خود جو ہے حضرت خالد بن ولید حج کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے، اور حضرت خالد بن ولید نے یہ جو افواج پیچھے دومت الجندل سے ہیرا کی طرف روانہ فرمائی تھیں، تو حضرت عاصم بن عمرو یا شجرہ بن اغر کی زیر قیادت یہ جو لشکر تھا اسے حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کی طرف روانہ فرما دیا، اور خود مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے جو ہے پہنچے، اور حج کرنے کے بعد اس قدر تیزی سے آپ ہیرا کی طرف واپس ہوئے کہ ابھی جو ہے جو لشکر تھا دومت الجندل سے وہ ابھی پہنچا تو آپ بھی پیچھے پہنچ گئے اور لوگوں کو علم ہی نہ ہوا۔ تو اس قدر تیزی کے ساتھ
حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فتوحات کا جو دائرہ ہے بہت ہی وسیع کر دیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ 2 سال جو ہے وہ تقریباً خلافت میں رہے اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور صدیق میں یہ مال کے افسر تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاضی کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت کے کاتب تھے۔ اسی طرح عہد صدیق میں ایک بہت بڑا کام وہ جمع قرآن کا ہوا تھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو جمع کریں، اور آپ کے عہد میں یہ قرآن مجید کی جو ہے تدوین کی گئی، اور اسے الصحائف کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اور اس میں قرآن مجید ایک کتابی شکل میں تو نہیں آیا تھا، لیکن جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی وہ ساری جمع کر دی گئی تھیں شروع سے لے کے آخر تک۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے فتوحات عراق کے ساتھ ساتھ 4 لشکر جو ہیں وہ شام کی طرف بھی بھیجے تھے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اسی طرح ایک لشکر تھا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تیسرا لشکر جو تھا وہ حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور اسی طرح چوتھا جو لشکر تھا وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ تو گویا دور صدیق میں مسلمانوں نے جزیرۃ العرب جو ہے وہ نئے سرے سے وہاں پہ اسلام کا پریرہ بلند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسلمانوں نے عراق کا بہت سارا جو علاقہ ہے وہ فتح کر لیا ایرانیوں سے، اور اسی طرح شام کی طرف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیج دیے، تو شام کی فتوحات کا بھی آغاز ہو گیا، اور اسی طرح دور صدیق میں ایران کی فتوحات کا بھی آغاز ہو گیا۔ اور جو چیف آف سٹاف تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مسلمانوں نے تیزی سے بہت ساری فتوحات کو ان کی زیر کمان حاصل کر لیا۔